اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یو کے شہر مڈل برو کی بڑی پیاری مسجد، نام بھی بڑا پیارا، المدینہ۔ یہ بار بار زبان پر یہ جو لفظ آتا رہتا ہے، المدینہ المدینہ، اس سے ذکر مدینہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت ہے کہ دلوں کا اطمینان، راحت، سکون سب ذکر مدینہ میں مل جاتا ہے، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ زندگی چاہیے تو مدینے چلو، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، کہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ میں نے ابھی سیری پر ہی پوچھا، میں مسجد کا نام بتائیں، المدینہ۔ تو میں اپنے پیر و مرشد کی زبان پر بارہا یہ سنتا رہتا، المدینہ المدینہ، تو مزہ آیا نام سن کر۔ جامعہ مسجد المدینہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ اللہ پاک اس ذکر مبارک کے صدقے میں ہمیں مدینہ پہنچا دے، مدینہ پہنچا دے۔ مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس۔ ذکر مدینہ کی لذت اللہ نصیب کرے، کبھی مدینے کی یاد ہم سے جدا نہ ہو سکے تو روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر مدینے کا کر لیا کریں۔ گھر میں بھی مدینے پاک کی سبز گنبد کی تصویر ہونی چاہیے، آتے جاتے دیکھ لیا کریں، تجھ کو دیکھ لیتے ہیں پیاس بجھا لیتے ہیں۔ بچوں کو بھی مدینہ مدینہ کرواتے رہا کریں۔ آپ بولے یار یہ مدینہ مدینہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب بھی میرا میل سنت نے بڑا پیارا دیا ہے۔ پیر و مرشد فرماتے مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ جب سرکار ہے ہی مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے مدینہ اپنایا ہے، آقا نے مدینہ کو اختیار فرمایا ہے۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں ہے، ریاض الجنہ مدینے میں ہے، گنبد خضرا مدینے میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی محبت عطا فرمائے۔ اپنے گھر میں جتنا ہو سکے ذکر مدینہ کرتے رہیں، خاص طور پر جن ممالک میں ہم یہاں رہتے ہیں کہ بڑا مطلب کہ ایک مادیت ہوتی ہے، ایک مطلب کہ بڑا ماحول ہے، مشین بننا ہوتا ہے، آدمی اٹھنا ہے جانا ہے پھر آنا ہے، اٹھنا ہے جانا ہے پھر آنا ہے۔ عموماً سوشل لائف اتنی ہوتی نہیں ہے، ریلیجیس لائف بھی کوئی اتنی خاص بن نہیں پاتی یہاں پر۔ جو ایک پریکٹیکل ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا۔ تو اب گھر کے اندر ہی ماحول بنانا پڑے گا نا، کیا کریں گے آپ؟ گھر کے اندر ماحول بنائیں، گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ بس گھر میں بچہ ہو، گھر میں بڑے ہوں بوڑھے ہوں، جو ان کو لگے کہ یار ایسا لگتا ہے کہ کوئی مطلب کہ مقدس جگہ پر ہے۔ گھر میں مدنی چینل چل رہا ہے، گھر میں اللہ کا نام ہو رہا ہے، گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں، گھر میں عبادت ہو رہی ہے۔ یہ جانداروں کی تصویریں نہیں ہیں، کہیں مکے کی تصویر ہے، کہیں مدینے کی تصویر ہے، کہیں غوث پاک کا روزہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بچوں کی تربیت ہے، ورنہ کہیں ڈولفن رکھی ہوئی ہے تو کہیں ہاتھی رکھا ہوا ہے تو کہیں گھوڑا رکھا ہوا ہے تو کہیں کتا رکھا ہوا ہے۔ بچوں کو یہ ہاتھی گھوڑے کتے نہ دکھائیں، بچوں کو آقا کا گنبد خضرا دکھائیں، آقا کا گنبد خضرا دکھائیں بچوں کو۔ اپنے گھر میں دنیاوی کتابوں کا جو ہم نے ڈھیر لگایا ہوا ہے نا، یہ نہ ہو، ان کی جگہ پر قرآن کریم دکھائیں بچے کو۔ یہ بچے میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے کریں گے تو بچے کریں گے، جو بڑے ہی نہیں کریں گے تو بچے کہاں سے کریں گے؟ آج ہمارے بڑے، جب ماں ہو یا باپ ہو، جب ہمارے بڑے ہی قرآن نہیں کھولتے، ہمارے بڑے ہی قرآن نہیں پڑھتے،
ہمارے بڑوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر کے اندر کہ قرآن کریم کا جو نسخہ جو آپ لائے تھے اپنے وطن سے، یہاں سے کہیں سے لے کر آئے تھے یا تحفے میں ملا تو وہ رکھا کس الماری کے اوپر ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ بیٹھے ہیں آپ ان میں ہوں، مگر یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، مہینہ مہینہ، دو دو مہینہ، تین تین مہینہ گزر جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہم نے قرآن کھول کے نہ دیکھا ہو، قرآن پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارا قرآن کریم جو ہمارے گھر میں وہ ہے کہاں پر۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے وہ یار قرآن کریم کہاں ہے، قرآن کریم نکالو ڈھونڈو، پتہ بھی نہیں چلے قرآن کریم ہے کہاں۔ بھی بولے کہ کہیں رکھا تو تھا، ابا جان نے تو جہیز میں دیا تھا، آپ بھی بولے کہ جہیز میں لائی تھی، اللہ کی بندی رکھا کدھر ہے، نکال تو صحیح، وہ پیٹی ویٹی میں تھا کوئی، وہ پیٹی کدھر ہے؟ پھر وہ فون کرے گا ابا جان وہ آپ نے پیٹی کون سے رنگ کی دی تھی، پھر پتہ چلے گا جناب اس باکس کے اندر قرآن ہے۔ نہ شوہر نے قرآن دیکھا، نہ بیوی نے قرآن دیکھا، کسی نے بھی نہ دیکھا۔ اب اگر گھر کا یہ ماحول ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ میں تو مشورہ دے رہا ہوں آپ سب کو، گھر کی ماحول کی بات اب چلی ہے تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ہر ماہ اپنے گھر میں ماہانہ 11ویں منایا کریں۔ آپ کو برکت نہ آئے تو مجھے کہیے گا، برکت نہ، یہ نیکی ہے، نیکی، نیکی گھر میں برکت لاتی ہے، یاد کر لیں آپ، نیکی کے کام گھر میں برکت لاتے ہیں، یہ ثواب کے کام گھر میں برکت لاتے ہیں۔ آپ کی اولاد آپ کو پوچھے گی کہ ابا یہ کیا کر رہے ہو، امی یہ کیا کر رہی ہو آپ بولے کہ بیٹا غوث پاک کی 11ویں منا رہے۔ کون غوث پاک؟ پوچھے گا کون غوث پاک؟ آپ کہیں گے شیخ عبد القادر جیلانی، وہ کہے گا کون شیخ عبد القادر جیلانی؟ پھر آپ کہیں گے بیٹا یہ ہمارے پیران پیر دستگیر ہیں، یہ ہیں، ان کی یہ خصوصیت ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے اتنی عبادتیں کی ہیں۔ ان کی شان میں عادت لکھتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ آپ کے گھر میں ہر سال 12ویں کا اجتماع ہو، آئے دن بزرگوں کے عرس منائیں گھر کے اندر۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ اپنے اتنے گھر میں فریج میں یہ اتار دوں کہ گرمی ہو رہی ہے تو یہ میں آپ کو گھر میں برکت کا نسخہ بتا رہا ہوں، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، 12 مہینے پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں بس۔ ہمارے یہاں فریج پر بعض اوقات وہ پرچے لگے ہوتے ہیں نا، فریج پر یہ لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، اسٹیکر لگے ہوتے ہیں، فلاں لگے ہوتے ہیں، کچھ ریمائنڈر لگاتے ہیں، کچھ چیزیں لگاتے ہیں نا فریج پر، یا گھر میں کسی بورڈ وغیرہ پر لگاتے ہیں۔ ایک پرچہ لگا لیں گھر کے اندر بزرگوں کی عرس کے دن، یعنی کہ ان کے کب وصال ہوا تھا، غوث پاک کا، اعلیٰ حضرت کا، داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ، دیگر اولیاء کرام بزرگ دین، یہ الحمدللہ مقتوط المدینہ سے جو مدینہ ڈائری نا اس میں بھی مل جائیں گے۔ اور کرنا کچھ بھی نہیں، آپ ڈر نہ جائے گا یار یہ کیا خرچے میں اتار رہا ہے، کوئی خرچہ ورچے میں نہیں اتارا، آپ کے خرچے پورے ہو جائیں گے، وہ کام بتا رہا ہوں، جی ہاں خرچے میں نہیں اتارا۔ آپ کا جو کھانا پکائے نا، آج کا کھانا پکائے، بس آپ کی گھر کی عورت آپ کر لیں، یا عموماً یہ تو گھر کی عورتیں کھانا وغیرہ پکاتی ہیں، وہ نیت کر لے کہ آج کا جو کھانا ہے نا یہ ہم فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ اب یہ کھانا سامنے آیا، اللہ توفیق دے اچھا طرح قرآن پڑھنے آتا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور دعا کر دیں یا اللہ یہ کھانا اس کا ثواب اور جو پڑھا اس کا ثواب فلاں بزرگ کو ایصال کر دے۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، ایصال ثواب ہو گیا، آپ دیکھتے رہ جانا کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے رہ جانا کیا ہوتا ہے۔ یہ خدا نہ خواستہ گھر میں نفرتیں ہیں، گھر میں عداوتیں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں فتنے ہیں، گھر میں فساد ہے، گھر میں بے برکتی ہے، کچھ یوں ہو جاتا ہے تو سونے میں ہاتھ ڈال جاتا تو مٹی ہو جاتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے، یہ جتنی بھی آپ کو ہے نا ساری شکایتیں، یہ اللہ پاک نے چاہا تو ان اولیاء کرام کی برکتوں سے انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بزرگ ہستیاں ہیں، اللہ پاک کے نیک بندوں کی یاد بنا رہے ہیں ہم، اور کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر کرنا اور درود پاک پڑھنا کیا دور کرتا ہے؟ تنگ دستی۔ یار کیا کریں، ہاتھ تنگے ہو، پورا نہیں ہو رہا، یہ تو ایسا ٹاپک ہے کہ بس امیر آدمی کو بھی یہی ٹاپک لگا ہوا ہے، پورا نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہا۔ بھائی پورا کہاں سے ہوگا؟ صورت ایسی ہو جاتی کہ پورا نہیں ہوتا، تو بندہ پیسہ کما کر بھی پھر پورا نہیں کر پاتا، پیسہ کماتا ہے پھر بھی پورا نہیں ہو رہا۔
نہیں ہوگا پورا، کیونکہ تو عبادت کی طرف نہیں ہے، تو نیکی کی طرف نہیں ہے. جو عبادت اور نیکی کی طرف آئے گا انشاءاللہ اس کی آمدنی اگر کم بھی تو اللہ اس کو پورا کر دے گا. اللہ پاک غیر سے مدد کرتا ہے، اس کی غیر سے امداد کرتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ پاک کی عبادت اور نیکی کے لیے وقف کرتا ہے. آپ کو میں ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے واقعہ. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، با قدر کفایت رزق حلال کماتا، باقی وقت سارا عبادت میں گزار دیتا. با قدر کفایت، یہ سمجھیے کہ با قدر کفایت کہتے ہیں کہ اتنا کہ اللہ پاک مجھے پورا کر دے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اپنے رب کے حضور، یا اللہ پاک محمد اور آل محمد کو با کفایت رزق عطا فرما. مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کفایت کا جو لفظ ہے اس کی پوری خوبصورت وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ آقا کی اتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ پاک مجھے بھی با کفایت رزق عطا فرما. آپ بھی کہتے ہیں یا اللہ مجھے با کفایت رزق عطا فرما، میری آل کو. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ با کفایت کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہر ایک کی کفایت الگ ہے. بیچلر ہے اس کی ضرورت الگ ہے، میرڈ ہے اس کی ضرورت الگ ہے، بچے ہیں اس کی ضرورت الگ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے اس کی ضرورت الگ ہے، کنبے کو لے کر چلے اس کی ضرورت الگ ہے. ٹھیک ہے، سب کی ضرورت الگ الگ ہے. کسی کو 500 پاؤنڈ میں پورا ہو رہا ہے، کسی کو 1000 پاؤنڈ میں پورا ہو رہا ہے، کسی کو 1500 میں پورا نہیں ہو رہا. یہ خواہشات اور فرمائشوں کی میں اس وقت بات نہیں کر رہا، میں تو ایک جنرل جو ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے الحمدللہ. کھاتے پیتے ہیں، دھونے والے بچ جاتے ہیں. تو یہ جو شخص تھا نا جس کے ذکر ہو رہا ہے، یہ رزق حلال کماتا تھا، با کفایت کماتا تھا، لگتا تھا پورا ہو گیا تو وہ عبادت میں لگ جاتا تھا. حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے پڑھا. حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ امام اعظم کے استاد ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور جب کاروبار کے لیے جیسے جاتے تو اس دن دیکھتے ہیں نا کہ آج کی جو مجھے ضرورت تھی اتنی آمدنی آ گئی تو آپ دکان بند کر کے عبادت میں لگ جاتے تھے. یہ ہماری طرح 8 سے 9 والے لوگ نہیں تھے کہ اتنے بجے کھولیں گے اتنے یہ بند کریں گے. ایک دن میں پورے مہینے کا اللہ نے دے دیا، پھر بھی روزانہ یہی شکایت ہوگی یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے. خیر، یہ بندہ، یہ شخص با کفایت رزق لیتا اور بند عبادت میں لگ جاتا. آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ کئی روز تک اسے کہیں سے بھی کوئی مزدوری نہ ملی. نوبت فاقوں پر آ گئی کہ اب گھر میں کھانے کو نہیں ہے. مگر اس نے ہمت نہ ہاری. ایک روز وہ اللہ پاک کا نیک بندہ صبح سویرے اللہ پاک کا نام لے کر مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر کہیں سے کوئی کام نہ ملا. تھک کر وہ دریا کے قریب آیا، وضو کیا، عبادت میں مصروف ہو گیا. کیوں تو سارا دن اللہ پاک کی عبادت میں گزار دیا. کوشش کرتا رہا روزگار کی کوشش کرتا رہا، اب نہیں ملا تو جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا. شام کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا کیا کوئی کام ملا؟ کیا کوئی کام ملا؟ جواب سنیے. کہتا ہے ہاں، آج میں نے بہت قریب مالک کے ہاں مزدوری کی ہے، اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے بہت اچھا بدلہ دے گا. عبادت کر آیا تھا. خیر، تسلی دے دی اسے گھر میں. اگلے دن پھر کام کی تلاش میں نکلا، نہیں ہوا. پھر دریا کنارے گیا، عبادت کرتا رہا. پھر گھر آیا، پھر بیوی نے پوچھا کچھ ملا؟ آپ کو بھی پوچھتی تو ہے نا، کچھ ملا؟ تو اس نے کہا آج پھر میں نے مالک کے ہاں مزدوری کی ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے مجھے اس نے مزدوری کا اچھا بدلہ دے گا. میری اجرت اس کے پاس جمع ہو رہی ہے. میری اجرت اس کے پاس جمع ہو رہی ہے. اب فاقوں کی ماری بیوی نے جب یہ بات سنی تو جھگڑا کرنے لگی. آپ مجھے روزانہ آ کر بات بتاتے ہو، گھر کا حال دیکھو، برتن خالی ہیں، پیٹ خالی ہے، بچے کچھ نہیں کھا پی رہے، فاقوں پر فاقے ہیں، حالت بری ہو گئی ہے گھر کی، خود اس آدمی کی حالت بری ہو گئی ہے.
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ملے گا ملے گا ملے گا، کب ملے گا؟ تو کل پھر کوشش کرتا ہوں. کیا کرے وہ؟ کل پھر گیا، پھر کوشش کی، پھر کو کام نہ ملا، پھر دریا کے کنارے گیا، پھر وضو کر کے وہی نماز پڑھنی شروع کر دی. کیا کرے؟ اب شام ہو گئی، دوبارہ گھر جانا ہے. اب گھر جا رہا تھا تو قدم اٹھ نہیں رہے تھے کہ اب جاؤں گا دوبارہ پوچھے گی اللہ کی بندی کیا ہوا، کیا لائے. اور اس کو بھی اندازہ تھا کہ میری بھی حالت بری ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، گھر میں کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے. اور آج پھر اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ کرم کر دے، آج پھر گھر جا رہا ہوں، ہے کچھ بھی نہیں، میں کروں گا کیا گھر پہ، جواب کیا دوں گا، مگر مولا تیری رضا پر میں راضی ہوں. اب یہ جیسے ہی میرے پیارے اسلام بھائیو گھر کے قریب گیا، تو گھر کے قریب جاتے ہی دروازے پر اس کو ایک اچھی سی خوشبو ملی، اور خوشبو ملتے ہی بڑا خوشی کا سما نظر آیا اس کو کہ نہ جانے ایسا کیا ہو گیا گھر کے اندر کہ گھر میں سب خوش ہیں اور خوشبو بھی آ رہی ہے. اب جب دروازہ بجاتا ہے تو بیوی دروازہ کھولتی ہے، بیوی خوش. اب اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر میں بیوی خوش، بچے خوش، ایک خوشی کا ماحول ہے، جیسے کہ عید کا سما ہے. یہ ہوا کیا ہے؟ آج بھی کچھ مزدوری تو ملی نہیں ہے، کچھ لایا تو ہوں نہیں. تو اس نے اپنی بیوی کا جب دروازہ کھلا تو ہوا یہ کہ بیوی نے کہا کہ وہ تو واقعی مطلب کہ جس مالک کے ہاں تم نے مزدوری کی ہے وہ تو واقعی بہت کریم ہے. آج تمہارے جانے کے بعد ایک قاصد یعنی کوئی شخص آیا ہمارے گھر پر، اس نے ہمیں بہت سارے درہم و دینار یعنی چاندی سونے کے سکے اور عمدہ کپڑے دیے، آٹا اور گوشت وغیرہ بھی کافی مقدار میں دیا، اور کہا جب تمہارا شوہر آ جائے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ تیرے مالک نے تیرا عمل قبول کر لیا ہے، وہ تیرے اس عمل سے راضی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تو نے عمل کیا تھا، اگر تو زیادہ عمل کرتا تو تیرا اجر بھی بڑھا دیا جاتا. تو اپنے رب پر بھروسہ، نیکی کے ذریعے کام ہوتا ہے. اب دیکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس شخص نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی عبادت کی، نہ ملنے کی صورت میں اس نے حرام راستہ اختیار نہیں کیا. ہماری کیا مصیبت ہے کہ ہم اگرچہ حلال کی طرف جاتے ہیں لیکن ذرا سی ہمارے لیے کوئی دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے، گھر سے پریشر آتا ہے، بیوی پریشر ڈالتی ہے، بچے پریشر ڈالتے ہیں، یہ لینا ہے وہ لینا ہے، شادی کے کپڑے لینے ہیں تو سینڈل لینے ہیں تو جوتے لینے ہیں، فلاں لینا ہے، پرس لینا ہے تو لپسٹک لینی ہے تو میک اپ لینا ہے، فلاں گاڑی لینی ہے، کارپیٹ چینج کرانا ہے، صوفے چینج کرانے ہیں، بچہ بولتا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہم انہی کی خواہش پوری کرنے میں یہ حال ہو جاتا ہے کہ حلال روزی سے نکل کے معاذ اللہ بندہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے کہ یار کیا کرے، گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے. بھائی گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے، گھر والوں کے پیٹ میں جہنم کی آگ تھوڑی بھرنی ہے کہ ہم حرام روزی کی طرف چلے جائیں. تو کبھی بھی حرام روزی کی طرف نہیں جانا. اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ پاک رزاق تو اللہ ہے نا، رزق تو اللہ دے گا. ہمارے کون ہے ایسا جس کے رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا؟ ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. مگر ہم اللہ پاک کی عبادت کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود، روزگار ہونے کے باوجود، کاروبار ہونے کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لو، میں تمہارے ہاتھ میں تمہارے سینے کو غنا یعنی مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا. اور اگر تو یہ نہ کرے گا یعنی عبادت کے لیے خود کو فارغ نہ کرے گا تو تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا.
مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے یعنی اے ابن آدم تو اپنا دل اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت کے لیے خالی رکھ. اس کو دست بکار دل بیار پر عمل کر، یعنی ہاتھ کام کی طرف اور دل رب کائنات کی طرف کر. اس کی برکت سے اللہ پاک تمہاری غربت اور محتاجی کو دور فرما دے گا. اگر تو نے اپنے آپ کو دنیا کی فکروں میں ہی لگا دیا، تیرے دل میں دنیا اتر گئی تو تو کام کرے گا زیادہ، فکر کرے گا زیادہ، مگر ملے گا وہی جو تیرے مقدر میں ہے. تو مالدار ہو کر بھی فقیر ہی رہے گا. مفتی صاحب مزید فرماتے اللہ پاک سے آخرت مانگو، دنیا خود بخود مل جائے گی. اور یہ پیارے صاحب جو یہ بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی نا، یہ ایسی ہے کہ بالکل نظر آتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، نظر آتی ہے. یہ مالدار ہو کر بندہ عبادت کی طرف آتا ہے، ریاضت کی طرف آتا ہے، دیگر عبادت کی طرف آتا ہے. مالدار بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور عبادت کی طرف بھی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. مگر ایک شخص صرف مال کمانے میں لگا ہے، دنیا بنانے میں لگا ہے، اسی میں لگا، اور اللہ پاک کی طرف اس کی لو نہیں ہے، اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتا، نیکی کی طرف نہیں آتا. میرے پیارے سمجھو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اس کے لیے بھی ایک حدیث پاک ہے، بڑی ایمان افروز وہ حدیث ہے. وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ 4 لوگوں کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سنیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا 4 شخصوں کے لیے ہے. وہ بندہ جسے اللہ پاک نے مال بھی عطا کیا اور علم دین، مال بھی عطا کیا اور علم دین، پس یہ مال کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتا ہے، رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرتا ہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے مال کے حقوق ادا کرتا ہے. یہ بندہ افضل درجے میں ہے. اللہ نے مال بھی دیا اور علم دین بھی اس کو عطا فرمایا ہے. دوسرا بندہ، ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ پاک نے علم دین کی دولت سے تو نوازا مگر مال عطا نہ فرمایا، لیکن وہ ہے سچی نیت والا. کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں نیک مالدار جیسے نیک لوگوں نیکیوں والے کام کرتا ہے، ان دونوں کا ثواب برابر ہے. یعنی یہ غریب وہ مالدار جو مال کے حقوق ادا کرتا ہے، ثواب میں یہ دونوں برابر ہیں. وہ مال خرچ کرنے کے سبب یا اچھی نیت کے سبب، یعنی وہ یہ تمنا کرتا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس مال کو اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کرتا جیسے وہ مالدار کر رہا ہے نیکی کام میں خرچ، اگرچہ میرے پاس مال نہیں ہے. تو مالدار کو مال خرچ کرنے کا ثواب مل رہا ہے اور اس سے اس اچھی نیت کا ثواب مل رہا ہے. تیسرا شخص، ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ پاک نے مال دیا مگر علم دین عطا نہ کیا، پس وہ اپنے مال میں بغیر علم خلط ملطی کرتا ہے، یعنی حرام اور حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور ہر حلال و حرام جگہ خرچ کرتا ہے، نہ خود عالم ہے نہ علماء کی مانتا ہے، نہ مال کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا ہے، نہ مال کے حقوق ادا کرتا ہے. فرمایا یہ خبیث ترین درجے والا ہے. اب چوتھا بندہ، وہ بندہ ہے جسے اللہ پاک نے نہ مال دیا نہ علم. وہ کہتا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسے فلاں برے مالدار کے جیسے کام کرتا، شراب جوا گناہوں میں جو خرچ کرتے رہتے ہیں. تو یہ اپنی نیت پر ہے اور ان دونوں یعنی برے مالدار اور جاہل غریب کا گناہ برابر ہے. تو جو بات دو چیزیں کتنی امپورٹنٹ آئی، ایک وہ جس سے اللہ پاک نے علم دین بھی دیا اور مال بھی عطا کیا. وہ کون سا مال؟ جو مال کے حق ادا کرتا ہے، رشتہ داروں کے اس سے سلوک کرتا ہے، صرف حلال کماتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے. فضیلت اس کی بیان ہوئی ہے جس کو اللہ پاک نے علم تو دیا مگر مال نہ دیا. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میرے پاس علم تو ہے، اللہ کا شکر ہے، علم دین،
اگر مال بھی ہوتا تو میں اس نیک آدمی کی طرح مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اچھے کام میں خرچ کرتا، تو ان دونوں کو ثواب برابر ملے گا. اس کو مال خرچ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اس کو اچھی نیت کا ثواب مل رہا ہے. اب یہ دو صورتیں تو ہو گئی، باقی کی جو دو صورتیں وہ درست نہیں ہیں. ہم کس صورت میں کھڑے ہیں یہ بتائیے. چار بیان ہوئے نا، ہم کس میں؟ پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں. یہ تو سوال آپ خود سے کریں گے، مجھے تو نہیں پتا، میں اپنے بارے میں بولوں گا، آپ اپنے بارے میں کہیں گے. مال کی محبت کہیں نہیں بات کری جا رہی، مال کی محبت کی بات نہیں کی جا رہی. مال تو جو اللہ پاک نے آپ کے میرے مقدر میں کہا دکھا وہ ملے گا. یہاں تو آپ کی میری نیتیں کیا ہیں، آپ کے میرے ارادے کیا ہیں، آپ کے میرا جذبہ کیا ہے، ہم لوگ سوچتے کیا ہیں. یہاں پر جو میں نے ابھی بات بیان کی ہے، یہاں پر بڑی دو اہم قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک ہے مال عثمانی، یعنی عثمانی مال، اور ابو جہلی مال. فرماتے یعنی وہ مال کے بندے کے پاس علم دین بھی ہو، مال بھی ہو، اور وہ حلال ذریعے سے مال کمائے، حلال جگہ پر خرچ کرے، اور مال کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرے، اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر مال کے حقوق ادا کرتا رہے، اس کو کہتے ہیں عثمانی مال. اور ابو جہلی مال یعنی وہ مال کے بندے کے پاس مال تو ہو، علم دین کی دولت نہ ہو، بندہ حرام ذریعے سے مال کمائے، حرام ہی میں خرچ کرے، نہ اللہ پاک سے ڈرے، نہ مال کے حقوق ادا کرے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عثمانی مال عطا فرمائے، ابو جہلی مال سے اللہ پاک ہمیں پناہ عطا فرمائے. تو یہ بات سمجھانے کے لیے بیان کی گئی نا کہ بھئی مال تو ایسا تو عثمان غنی کے پاس بھی تھا، مال ابو جہل کے پاس بھی تھا. تو ہماری مائیں ہم کو دعائیں دیتی رہی ہیں. آپ کی ماں نے بھی ہو سکتا آپ کو کبھی کان میں بولا ہو اللہ تجھے عثمان غنی کا خزانہ دے. ماں دیتی ہے دعائیں، اللہ تجھے عثمان غنی کا خزانہ دے. میں بھی کہتا ہوں ماں دوسرے کان میں یہ بھی بول دینا اللہ تعالیٰ عثمان غنی جیسا تجھے دل بھی دے. خزانہ تو مل جاتا ہے، عثمان غنی والا دل نہیں ملتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو صحابی رسول ہیں، اور سرکار فرماتے عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے. آپ نے وہ کام کیے کہ آقا فرماتے کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا رضی اللہ تعالی عنہ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، ان شارٹ یہ کہ ہمیں اللہ پاک کی عبادت کے ذریعے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور رزق بھی اللہ پاک کی عبادت کے ذریعے ہی حاصل کرنا ہے. عبادت کرتے کرتے، نیکی کرتے کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے کرتے، گناہ کے ذریعے نہیں. کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیتے لوگ، ہمیں سامنے پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے نو ڈاؤٹ، نماز کی توفیق نہیں ہے، علم دین سیکھنے کی توفیق بھی نہیں. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، جو اگر ایسا خود سن رہا ہو تو ناراض مت ہوئیے گا. مجھ سے ناراض ہو کر کیا کریں گے آپ؟ میرے بیان میں اب یہ ڈھونڈے کہ یار میرے لیے کیا ہے، میں اپنے لیے ڈھونڈوں کہ میرے لیے کیا ہے. کہ مال تو ہے لیکن یار دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پاتا، عبادت نہیں کر پاتا، علم دین نہیں ہے، میں ہے کچھ بھی تو نہیں ہے. نہ بیوی بچوں کو علم دین سکھا پایا ہوں، نہ اپنی فیملی کو اللہ اس کے رسول کے دین کے مطابق میں اس کی تربیت کر پایا ہوں. نہیں ہے. آتے لوگ ملتے ہیں بس اسی طرح مال دولت کاروبار کا رونا دھونا ہے. مغفرت کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے، ریاضت کے تعلق سے، گھر میں تربیت کے تعلق سے اس طرف فکر کم ہے ہمیں، آخرت کی سوچ کم ہے ہمیں. ہم ون سائڈ ہو گئے، فارس ون سائڈ ہو گئے، دنیا مال دنیا مال دنیا مال. وہ تو یہیں رہ جائے گا. علم کے ساتھ، علم دین کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ پاک قبر میں اترنا نصیب فرمائے. اس کے لیے خود کو تیار کریں، پریپیئر کریں کہ بھائی یہ کیسے ہوگا. آپ یہاں بیٹھ کے بندہ کما ہی رہا، کیا کر رہا ہے؟ جس ملک میں آپ ہیں یہاں بندہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، گھر چلانا ہے، کمانا ہے. آپ بھی کماتے ہیں، اب تو پوری فیملی کماتی ہے تب جا کر گھر چلتا ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے. لیکن ان سب کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز شریعت کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے، اسلام اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس طرح عمل کریں اور عبادت کے ساتھ کریں، تاکہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ہمیں برکت بھی ملے، راحت بھی ملے، تندرستی بھی ملے، صحت بھی ملے اور خوشی بھی ملے. یار
ورنہ دیکھیں کئی گھر ایسے جن میں لڑائی جھگڑے ہیں. لڑائی جھگڑے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. بعض اوقات گھر کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ ہماری روزگار کی مسئلہ ہوتا ہے، ہماری آمدنی میں پرابلم ہوتا ہے. یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں سے میں آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی مطلب گھر کی جو آمدنی ہے نا وہ پیور حلال نہیں ہوتی، اس میں کئی چیزیں حرام ہوتی. آپ بولے یار حرام کہاں سے یار؟ میں پوچھوں گا بھائی آپ نے کہاں پڑھا حلال و حرام کا علم؟ میں بالکل ویری سولیڈ سے بھائی آپ نے کہاں پڑھا حرام و حلال کا علم؟ جو آپ کا وے آف ارننگ ہے، جو بھی وے آف ارننگ ہے دنیا میں، جو بھی مجھے دیکھ اور آپ سن رہے ہیں، آپ نے کہاں پڑھا آپ کا وے آف ارننگ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کون سے مفتی صاحب سے آپ نے معلومات لی ہے؟ کون سے عالم صاحب سے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ڈسکس کی ہے کہ میرا یہ سارا جو ٹرانزیکشن ہے، میرا جو سارا وے آف ارننگ ہے، ایون آپ جاب کر رہے ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہیں یا سروسز کا بزنس کر رہے ہیں، واٹ ایور آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں، جو وے آف ارننگ تو ہے نا آپ کا، بھئی میرا وے آف ارننگ کا ہے. یہاں تو مطلب کہ دھوکہ دے کر لوگ کما رہے ہیں، میاں بیوی مل کر دھوکہ دے کر گورنمنٹ سے پیسے لے لیتے ہیں. کیا نہیں کرتے؟ آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، آپ ہی کے ملک میں آگے پتا چلتا ہے. بچوں کے نام پر دھوکہ دے کر، تو بیوی کے نام پر دھوکہ دے کر، تو طلاق کا دھوکہ دے کر، تو یہ دھوکہ دے کر، سپریشن کا دھوکہ دے کر، سارے دھوکہ دے کر بولے اور غیر مسلم میں لوٹو. کس نے اجازت دی ہے لوٹنے کی؟ غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا ناجائز ہے. اب وہ کس نے دی اجازت دی ہے؟ کبھی بچوں کے معذوری کے نام پر لوٹ لو، تو کبھی کس کے نام پر لوٹ لو، تو کبھی کس کے. یہ کورٹ میں جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خود ہم مسلمانوں کے کیس بنے ہوئے ہیں. اب آپ بولو کہ یار یہ آمدنی کہاں سے آئی ہے؟ حلال ذریعے سے آئی ہے. اپنے کو دے نا، لوٹو، لے لو. ارے آ رہا ہے نا، آنے دے. تو نے بھی لے لیا، چل میرے بھی لگا دے. تو نے بھی فارم بھر دیا، میرا بھی بھر دے. تو نے بیوقوف بنایا، میں بھی بیوقوف بناؤں گا. بیوقوف بنا نہیں رہے ہم لوگ، بیوقوف بن رہے ہیں. آج تک کبھی کسی کو حرام کا مال پھلا ہے؟ کبھی نہیں. بیوی خوش، شور بھی خوش، گاڑی بھی آ گیا، بنگلہ بھی آ گیا. ارے یہ تو دیکھو ایمان کتنا کمزور ہو گیا. یہ طریقے ہمارے ہیں نہیں. ہم دنیا کے، میری بات سنو اے عاشقان رسول، مسلمانوں میری بات سنو. ایک مسلمان دنیا کے جس ملک میں بھی رہے نا، ایک ایماندار، دیانت دار، اچھا مسلمان بن کر رہے. اسلام کی بھی خوبی ظاہر ہوگی، اور اگر آپ اپنے جس وطن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے وطن سے بھی لوگ محبت کریں گے کہ یار اس وطن کا آدمی، یہ جب بھی ہمارے وطن میں آئے گا، ہمارے وطن میں پرابلم نہیں کریٹ کرے گا. یہ مسلمان ہے، یہ جب بھی ہمارے ملک میں آباد ہوں گے، ہمارے ملک میں امن و پیار و محبت رہے گا. مگر ایسا ہو کتنا رہا ہے؟ میں ابھی ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں، وہاں بھی اسی طرح کا میں بیان کر آیا ہوں. یار ہم کر کیا رہے ہیں یار؟ پیسوں کے چکر میں ہم نے اپنی ڈگنیٹی، اپنی انٹیگریٹی سب کو داؤ پہ لگا دی. مسلمان کی قیمتی چیز میں موڈسٹی بھی ہے. حیا کہاں ہے؟ شرم، لحاظ، مروت، اللہ کا ڈر نہیں. مطلب منع کر دیتا ہے مسلمان. آپ کو کوئی سور کھلا سکتا ہے؟ نیور. کبھی آپ کو کوئی سور نہیں کھلا سکتا. انشاءاللہ آپ کو سور نہیں کھلا سکتا کوئی بھی. آپ کو سور کا کوئی سامنے ہوگا تو آپ فوراً منع کر دو گے. I can't eat. وہ آپ سے کوشچن کرے گا وائی. کیا جواب دیں گے؟ بولے نا اچھا جواب ہے، یہی جواب ہے. کیا جواب دیں گے؟ حرام. کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ گڈ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، مارولس. کیا اللہ نے سور ہی حرام کیا؟ کیا اللہ پاک نے صرف سور ہی حرام کیا ہے؟ شراب حرام نہیں، جوا حرام نہیں، ایڈلٹری حرام نہیں. جس طرح کے اور الٹے سیدھے دھندے کرتے جو واقعی حرام اور ناجائز اور گناہ کی اس میں آتے، کیا یہ سب منع نہیں ہے؟ اللہ نے نہیں منع کیا. وہ جواب درست ہے اور یہی جواب ہونا چاہیے. مگر یہ جواب صرف سور کے لیے کیوں ہے یار؟ مگر اس جواب سے ایک تو امید جاگی نا کہ میرے مسلمان کے اندر اتنی غیرت تو ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھا رہا. یہ امید تو ہے نا مجھے. اس امید کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، ہر وہ کام جو حرام ہے کہہ دو I can't do this. میں نہیں کر سکتا یہ کام، میرے خدا نے منع کیا ہے.
میرے رسول اللہ نے منع کیا ہے، میرا قرآن منع کرتا ہے، میرا دین منع کرتا ہے. I can't do this. پھر دیکھیں اللہ پاک کیسی عروج و ترقی عطا فرماتا ہے. جو عروج و ترقی چاہیے تو یہ کہنا سیکھیں I can't do this. میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، میرے قرآن مجھے منع کرتا ہے، میری اسلام میرا دین مجھے منع کرتا ہے، میں یہ نہیں کروں گا. آپ دیکھیے پھر اللہ پاک کی رحمت سے کتنی عروج و ترقی ملتی ہے ہم کو. درس قرآن کا ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج آپ نے اپنی اولاد، ارے ایک مسلمان کو اولاد کا غم کیوں ہوگا یار؟ ہم نے شروع سے تربیت ہی نہیں کی اس کے دین کے معاملے میں. ایک مسلمان میاں بیوی ڈر رہی ہے شور سے، شور ڈر رہا ہے بیوی سے. یار یہ ہو سکتا ہے؟ اگر دونوں نے دین اور اسلام کے مطابق شادی کی ہوتی، دینداری دیکھی ہوتی، بیوی نے دیکھی ہوتی کہ شور دیندار ہے، شور دیکھتا بیوی دیندار ہے، دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیا یہ زمانے نے دکھایا ہوتا؟ اگر بچوں کی تربیت اسلام، دین، قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی، خوف خدا کے ساتھ ہوتی، تو کیا یہ زمانے نے دکھایا ہوتا؟ نہیں. سمجھیے جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. میں بھی چند ممالک آسٹریلیا میں گیا تبھی بھی یہ ایشو تھا، نیوزی لینڈ گیا تب بھی یہ ایشو تھا. آتے لوگ بیٹھتے بات کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ یہی ایشو تھا، چند ممالک اور گیا یہی ایشو تھا. یہ ایشو مین ہے جو میں ابھی آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. آتے ہیں یار مولانا بچوں کا کچھ کرو یار، بچے آپ پہ نہیں آ رہے، بچے بگڑ گئے یار، بہت ٹینشن ہو گئی ہے، بہت ٹینشن ہو گئی، بچوں کا کچھ کرو. میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، آپ دونوں میاں بیوی نیک ہو جاؤ، بچے نیک ہو جائیں گے. اللہ پاک نے چاہا تو اب دونوں نیک ہو جاؤ. اب یہ کوئی جواب تو نہیں دے گا، نہ کوئی جواب دیتا ہے، نہ کوئی جواب دے گا انشاءاللہ کہ ہم تو نیک نہیں بنیں گے، بچوں کو نیک کیسے بنائیں. مگر آپ بتائیں نا یار، بچہ تو ایکشن فالو کر رہا ہے نا، کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر رہے ہیں. یہ لائف اسٹائل یہی ہوتا ہوگا، گانے بجے سن رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یہی لائف ہوتی ہوگی، یہ کر رہے یہی لائف ہوتی ہوگی، یہ کر رہے یہی لائف ہوتی ہوگی. پھر بچہ جن سے آپ لے کر پیسے ناجائز طریقے سے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، تو بچہ وہ اثرات تو قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ یار یہ اشارتاً میں نے بات کی، جو بھی پیسے والی بات کی ہے، اتنا تو سمجھ لیں یار. اچھا میں نے کوئی مشکل بات بھی نہیں کی ہے. آپ کو پوچھو 2+2 کتنا ہوتا، آپ بولے گے 4. اتنی آسان بات کی ہے. اب جانتے ہوئے بھی آپ بولو گے نہیں آتا تو وہ آپ کی مرضی ہے. بات تو میں نے آسان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہے یہ ہے، جو ہے یہ ہو رہا ہے. ماں باپ بن جائیں نمازی، ماں باپ بن جائیں تہجد گزار، ماں باپ بن جائیں تلاوت کرنے والے، ماں باپ بن جائیں خدا سے ڈرنے والے، ماں باپ بن جائیں. اب دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے اولاد پر کتنا اثر پڑتا ہے. اور اس کے باوجود بھی خدا نخواستہ اگر اولاد ہاتھ پہ نہیں آتی تو آپ کے ذمے اولاد کی تربیت کا جو حق تھا وہ تو ادا کیا. قیامت کے دن جب ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، اس وقت ماں باپ کے لیے راستہ تو ہو بچت کرنے، مطلب نکل جانے کا، بچ جانے کا. اور یہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کہ یار اب کیا کریں، ہون کی کریے، دعا کریے، مزید کوشش کریے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. دعا کریں، نرمی، شفقت، محبت و پیار کے ساتھ کوشش کریں. گھر کو سب سے پہلے گناہوں سے پاک کریں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا. میں آپ کو گلی پاک کرنے کا نہیں کہہ رہا، میں آپ کو محلہ پاک کرنے کا نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کوئی آپ کے ساتھ بنا ہوا کوئی بار یا کوئی کسینو ہے یا اس کے اوپر تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا نا. کچھ در آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، دروازہ بند کر کے جس گھر میں گئے، میں اس گھر کی 4 دیواری کو گناہوں سے پاک کرنے کا کہہ رہا ہوں. آپ کو کوئی روکنے والا ہے؟ ایمانداری سے بتا. کوئی گورنمنٹ روکتی ہے؟ کوئی یہاں کا ماحول روکتا ہے؟ کوئی یہاں کی آپ کو مطلب وہ ادارہ روکتا ہے؟ کوئی کمیٹی روکتی ہے؟ کوئی کونسل روکتی ہے کہ نہیں؟
آپ کو گھر میں گناہ کرنا ہی پڑے گا معاذ اللہ، شراب پینی پڑے گی معاذ اللہ، یہ ٹی وی پر گناہ کا پروگرام دیکھنا پڑے گا. گھر کی چار دیواری کو گناہوں سے پاک کرنے میں آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. روک کون رہا ہے؟ میرا نفس، مجھ پر مسلط شیطان، اس نے روکا ہوا ہے. آخر کس نے کہا کہ بھائی فجر قضا کرو؟ کون روکتا ہے نماز کے لیے اٹھنے سے؟ کون روکتا ہے قرآن پڑھنے سے ہم کو؟ کون بولتا ہے بھائی ٹی وی پر آپ مدنی چینل کا سوا بھائی میں گناہوں بھرے پروگرام نہیں دیکھتا؟ کوئی زبردستی ہے؟ نہیں ہے یار، یقین مانو نہیں ہے. یہ اس ریئلٹی کو تو سمجھیں یار. میں نے ایک جگہ بیان کیا، میں نے کہا یار گھر میں کوئی نہیں مانتا میری. کیا کہا؟ نہیں رایا، وہ بالکل نہیں تھا، نہیں رایا تھا. وہ کیا کہا؟ گھر میں میری کوئی نہیں مانتا، نہ بیوی مانتی نہ بچے مانتے. میں کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا. میں نے کہا چلو آپ اپنی مانتے ہو بھائی، آپ کی بچے پر نہیں چلتی، آپ کی امی پر نہیں چلتی، آپ کے ابو پر نہیں چلتی، آپ کی بیوی پر نہیں چلتی. نہیں چلتی، نہیں چلتی، خود پر چلتی ہے. ہاں، خود کو نیک بنا لو بھائی، خود کو ہی نیک بنا لو. خالی بہانے ہیں یار. کہتے ہیں نیک نہ بننے کا بہانا. نہیں آئی نا؟ نیک نہ بننے کا بہانا. اور بہانا بھی ایسا کہ میں گناہگار ہوں، برا ہوں، مگر مجھے برا گناہگار کہنا نہیں، میری مجبوری ہے. یہ نہیں آئی ہے، اس کو کیا بولو گے؟ اس کا کیا نام دو گے یار؟ عجیب سی بات ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، اینڈنگ پہ کر رہا ہوں. نیک بننے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے بس. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. قبر و آخرت کی تیاری کرنی ہے، نیکی کا کام کرنا ہے. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آئے. مدنی قافلے ماشاءاللہ آپ دیکھیے، یہی یو کے سے 12 مہینے کا مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے. فور 12 months ان یو کے. آخر یہ بھی یو کے میں رہتے ہیں نا. پورے 12 ماہ 1 year کمپلیٹلی راہ خدا کا سفر کر رہے ہیں مدنی قافلے میں. یہاں موجود بھی ہیں. بتائیے، یہاں کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور بھی انشاءاللہ عاشقان رسول ملیں گے. تو یہ نہیں کہہ سکتے یار یہاں کا ماحول ایسا. یہیں امام والے بھی ہیں، یہاں داڑھی والے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، امام بھی ہیں. یہ سب یہیں تو ہیں. اور کہاں ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ زمین پر آتے نماز پڑھاتے بھائی چاند پہ جا کے رہنے چلے جاتے ہیں. یہی کھاتے، یہی پیتے، یہی سوتے ہیں، یہی گھر ایسی میلے گلیوں میں رہتے ہیں. اللہ نے توفیق دی ہے، نیکی کی طرف چل پڑے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.